آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے پاس ویسٹ بنگال سے آئی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہارر سٹوری. یہ ہارر سٹوری ویسٹ بنگال کے انٹیریئر میں موجود ایک بہت ہی فیمس ہل سٹیشن سے جڑی ہے. اس کے بعد ہم سنیں گے اسلام آباد C12 کی ہارر سٹوری، جہاں چند دوستوں نے انکاؤنٹر کیا کالے لباس میں ملبوس ایک عورت کو. اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہوگی 90s کے ایرا کی ایک ہانٹیڈ ہاؤس کی سٹوری، جو کہ بہت ہی کرسپ، چلنگ اور کریپی ہے. ان سٹوریز کو سبمٹ کیا ہے سروجنی چترجی، محمد حمزہ اور انیلا پروین نے. السلام علیکم، میرا نام سناور ہے اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہارر سٹوریز. اگر آپ بھی اپنی ہارر سٹوریز اس چینل کے تھرو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس ای میل کے اوپر اپنی سٹوریز لکھ کر شیئر کر دیں. میرا تعلق ویسٹ بنگال سے ہے اور یہ کہانی میرے فیملی ممبر نے شیئر کی تھی. میری خالہ اور ان کی فیملی کے ساتھ ایک بار ایک واقعہ پیش آیا تھا. تو ایک چھٹیوں میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک فیملی ٹرپ پر جائیں گے. وہ فیملی ٹرپ ایک فیمس ہل سٹیشن پر تھا جو کہ ویسٹ بنگال کے بہت انٹیریئر میں واقع تھا. پلس ادھر کا ماحول کافی رورل تھا، تو عموماً شام ڈھلنے سے پہلے ہی سب کچھ بند ہو جاتا تھا. وہاں پر کچھ کاٹیجز بنے ہوئے جہاں آپ سٹے کر سکتے ہیں. انہوں نے پری بکنگ نہیں کروائی تھی کیونکہ اٹ واز این ان پلانڈ ٹرپ. جب وہ وہاں پر پہنچے تو سیزن کیونکہ پیک پر تھا تو سارے فیملی سویٹس بک تھے. بہت ریکویسٹ کرنے پر ریسیپشنسٹ نے ان کو گراؤنڈ فلور پر ایک کمرہ دے دیا. کیونکہ سب تھکے ہوئے تھے تو خالہ کا جو بیٹا تھا وہ آلریڈی سو چکا تھا. خالہ تقریباً 12 بجے کے ٹائم ان کی بھی آنکھ لگ گئی. اب ہوا یوں کہ رات کے تقریباً 2 یا 3 بجے کے درمیان میں ان کی آنکھ کھلی ایک نوک سے. انہیں لگا کہ ان کا وہم ہے، لیکن وہ نوک دوبارہ آئی، اس کے بعد پھر آئی، اور یہ نوکنگ کا سلسلہ تقریباً 2 سے 3 منٹ تک چلتا رہا. مگر وہ اس قدر تھکی ہوئی تھیں کہ وہ اس سب پر اتنا توجہ نہیں دے پا رہی تھی. پر نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی کروٹ اس ڈسٹربنس کی طرف کی جہاں سے یہ نوکنگ کی آواز آ رہی تھی. اور تب انہوں نے دیکھا کہ الماری کے ساتھ جو ڈریسنگ ٹیبل ہے وہاں پر بقول ان کے جو انہیں اس وقت لگ رہا تھا کہ ایک لڑکی کا سر پڑا ہوا ہے، اور وہ ان کی طرف مخاطب ہو کر ہنس رہا ہے، یعنی کہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے. اور جو نوکنگ تھی وہ الماری میں سے آ رہی تھی. اب اس سب صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں لگا کہ شاید یہ سب ان کا خواب ہوگا، اور وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ سو گئیں. صبح اٹھ کر انہیں یہ سب منظر کافی عجیب لگا تھا، اور وہ پہلے سے زیادہ بہت تھکی ہوئی تھی، اور وہ اس سوچ میں پڑی ہوئی تھی کہ یہ کس قسم کا خواب تھا. تو تب انہیں احساس ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. انہوں نے فوراً گارڈ سے پوچھا. پہلے تو گارڈ نے ان کو اس بات سے ٹال دیا، لیکن بہت سختی کا مظاہرہ کرنے کے بعد گارڈ سے انہوں نے پوچھا، اور پھر گارڈ نے بتایا کہ بہت عرصہ پہلے یہاں پر ایک کپل آیا تھا. ان کی آپس میں خوب بحث ہو گئی تھی، جس بحث کے نتیجے میں جو لڑکی تھی وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. جسم کے جو پیسز تھے انہیں الماری میں چھپا دیا گیا تھا، اور اب سر کا کیا کرنا تھا، الماری میں پورا نہیں آتا تو اس کو ٹیبل پر ہی رکھ دیا گیا تھا. پولیس آئی، لڑکا نہیں ملا. ہوٹل کے آنر کیونکہ انفلوئنشل تھے، کچھ مہینے کے لیے ہوٹل بند رکھا رینوویشن کے بہانے، لیکن اس کے بعد یہ ہوٹل دوبارہ اپنی نارمل سٹیٹ میں چلنے لگا. اب نہ جانے وہ ان کا خواب تھا یا پھر حقیقت، یہ شاید ہمیں کبھی پتہ نہ چل سکے، لیکن ایک واقعہ تھا جو ان کے لیے کافی خوفناک تھا. یہ کہانی اپنا تعلق AP ریوا انڈیا سے رکھتی ہے. یہ تقریباً 90s کے ایرا کی کہانی ہے جو میں نے اپنی والدہ سے سنی. تو جب میں چھوٹی تھی میری والدہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ جب ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور ہمارا گھر نیا ہی بنا تھا، تب ان کو گھر میں چیزیں محسوس ہوتی تھیں. ایک دفعہ وہ ہمارے نماز والے کمرے میں کپڑے طے کر رہی تھیں، اور پیچھے سے انہیں محسوس ہوا کہ کسی بزرگ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ بیٹا سر پر کپڑا رکھو. پر جب وہ پلٹیں تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور والدہ بہت ڈر گئیں اور دادی کو بتایا تو انہوں نے یہ بات کہہ کر ٹال دیا کہ تمہارا وہم ہوگا. پھر کچھ عرصے کے بعد میری والدہ کی طبیعت ایسی خراب ہوئی اور اس قدر شدید خراب ہوئی کہ جس کی وجہ سے جو بخار تھا وہ ان کے دماغ پر چڑھنے لگا تھا. اس دوران انہیں رات کے وقت
ہمارے کمرے کے دروازے کے بغل سے ایک ہاتھ دکھائی دیتا تھا جو انہیں اپنی طرف بلاتا تھا دیوار کے اندر سے۔ یہ بات جب والدہ نے اپنے ابا سے شیئر کی تو انہوں نے دیوار کے اوپر آیت الکرسی ٹنگوا دی، مگر یہ واقعات تو کام نہیں ہوئے، الٹا انہیں بھی ایک ہاتھ دکھائی دینے لگا جو انہیں اپنی طرف بلاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کمرے کے چاروں کونوں میں کیل ٹھکوا دیے، جس کے بعد یہ سارے واقعات تھم گئے۔ جب میں پیدا ہو گئی اور ہمارے لیے والدہ کو نیچے والے کھنڈر کمرے کو روم میں تبدیل کروانا تھا، تو ہمارے ایک فیملی ممبر ہیں جو یہ سب چیزیں بقول ان کے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، تو وہ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے سب دیکھ داکھ کر بتایا کہ جب ہمارا گھر بن رہا تھا تب ہمارے گھر میں ایک تعویذ گاڑا گیا تھا ہمارے بغل والے گھر کی طرف سے، اور یہ جو والدہ کا ہاتھ دکھتا تھا وہ کسی نور جہان نام کی عورت کا تھا جس کو بھیجا گیا تھا والدہ کو پریشان اور تنگی میں کرنے کے لیے۔ اور ان سب کے علاوہ ہمارے گھر میں نیچے والے کمرے کی طرف سے ایک بابا جی ہیں جو کہ کافی بزرگ ہیں، پر وہ جب چل پھر پاتے تھے اور زندہ تھے تو وہ پورے گھر میں گھوما کرتے تھے اور اس تعویذ کو نکالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ میں جب سے بڑی ہوئی ہوں یہی سب کہانی سنتی آئی ہوں، پر میں نے اپنے خوابوں کے علاوہ کبھی حقیقت میں ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ شاید وہ سب جو تھا اب رک چکا ہے، اور جو نور جہاں نام کی جو بھی مخلوق تھی اس کو وہ فیملی ممبر قید کر کے چلے گئے تھے، اور ان بابا جی کی بھی چہل قدمی جیسا اب کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ نہ جانے سب کا حقیقت سے کچھ تعلق ہے یا نہیں، لیکن جنات کی حقیقت سے ہم خود کو یا پھر ان کے وجود کو جھٹلا نہیں سکتے۔ دن تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا اور ٹھنڈ بھی تھی۔ ہم وہاں جب گئے تو جہاں ہم بائک کھڑی کرتے تھے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی رات کے 10 بجے۔ اس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی طرف غور نہیں کیا اور ہم بائک کھڑی کر کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، پر نہ جانے کیوں ایک دم سے میرے دل میں خوف سا آیا، تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ یار اٹھو یہاں سے چلتے ہیں، یہ آنٹی مجھے عجیب سی لگ رہی ہے۔ اب ہم تینوں نیچے بھاگے بائک کی طرف، تو میں بائک سٹارٹ کر رہا تھا پر بائک سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں وہ عورت اٹھتی ہے اور میرے پاس آ جاتی ہے، اور وہ عورت کی خوبصورتی کو میں کیا بیان کروں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ میرے قریب آ کر عجیب سی زبان میں کچھ بولتی ہے۔ تبھی ہم بائک سٹارٹ کرتے ہیں اور بیٹھ کر ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم آگے جا کے رکتے ہیں کہ پیچھے دیکھیں، جب ہم نے پیچھے دیکھا تو وہاں کسی کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ میں اور عمیر تو اتنا ڈرے نہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ دوست تھا جس کا نام اویس تھا وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ خیر اس رات تو ہماری واپسی ہو گئی اور کسی طرح ہماری رات ٹھیک بھی گزر گئی، لیکن اچانک 3 دن کے بعد میرا دوست عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ کبھی عجیب سی آوازیں آنے لگ جاتی اس کے اندر سے، تو کبھی ہاتھ پاؤں اس کے مڑ جاتے۔ ہم بھی ڈر گئے تھے اسے دیکھ کر کے۔ پھر ہم ایک عالم کے پاس اسے لے کر گئے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ پڑھ کے اس کو پانی پہ دم کر کے پلا دو اور اسے بعد میں نہلا دینا، شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو، اور ہو سکے تو دوبارہ کبھی وہاں پر مت جانا۔ اس چیز نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ ٹیپ دا بیل نوٹیفیکیشن بیکاز یو نیور نو واٹس کمنگ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔